پھر اسی طرح ایک سوال یہ کیا ایک صاحب نے، انہوں نے مسلم شریف کی احادیث کا حوالہ دیا ہے. ہم نے وہ احادیث پڑھی ہیں اور جناب والا نے جتنی احادیث کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں اصل مسئلہ طلب امارت کا ہے، عہدے کے طلب کرنے کا مسئلہ ہے کہ عہدہ مانگنا چاہیے یا نہیں، عہدے کے لیے درخواست دینی چاہیے یا نہیں. اور جن احادیث کی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے وہ سب اس پہ مبنی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ مانگنے کو برا جانا. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرما دیا کہ احب لک ما احب لنفسی انک ضعیف. ابو ذر یہ حکومتیں سنبھالنا نا یہ تمہارے اور میرے بس کی بات نہیں ہے. اگر فرما دیتے کہ تمہارے بس کی نہیں ہے تو ذرا سی مشکل ہو جاتی نا. تو فرمایا ابو ذر چھوڑ، حکومتوں کی کیا تمنا ہے. ان کا اللہ کے رسول حکومت مل جائے سب سیدھے کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک ضعیف، ابو ذر آپ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. تمہیں پتہ ہے وہ چیز جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں ابو ذر تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں. کمال ہے، کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست بات کہی کہ ابو ذر جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں نا بس میں تمہارے لیے وہی چنتا ہوں، وہی پسند کرتا ہوں کہ تم بھی ایسے ہی رہو، نہ ہم حکومت کریں نہ تم حکومت کرو. یہ ساری احادیث آپ نے پڑھی ہوئی ہوں گی، یہ سارے جملے وہاں آئے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا جن کو ابو ذر رضی اللہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لے کے آئے تھے، انہوں نے ملاقات میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ہمیں عہدے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا منایا. اس کی معافی بھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ مانگے. ان کا اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے دوست آپ سے یہ بھی تقاضا کرنے لگیں گے کہ انہیں عہدے دیے جائیں، تو میں اس کے لیے معذرت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ جو عہدے مانگے پہ ملتے ہیں نا اللہ کے فرشتے نہیں اترتے اور مدد نہیں کرتے، یہ حکومتیں برباد ہوتی ہیں. اور جو بن مانگے مل جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. اب ایک طرف یہ ساری احادیث ہیں جن کا حوالہ جناب والا نے بھی دی ہے، دوسری طرف ہم جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر عہدے کی طلب بالکل جائز معلوم ہوتی ہے. نہ صرف جائز بلکہ بہت اچھی معلوم ہوتی ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے بتایا اس کو کہ اس طرح قحط بڑھ جائے گا تمہارے ملک میں. اور پھر جب بادشاہ نے بلا کے بات چیت کی تو انہوں نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، اجعلنی علی خزائن الارض، خزانے کی وزارت مجھے دے دیجیے اور میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا ہوں کہاں کہاں کیا خرچ کرنا ہے. اتنا بڑا قحط جو پڑا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر سے اس پہ قابو پایا گیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ طلب کیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ دوسری مثال ہے، خود عہدہ طلب کیا اور انہوں نے فرمایا کہ رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے پروردگار اتنی عظیم سلطنت عنایت فرما کہ میرے بعد قیامت کو ایسی حکومت ہی کسی کو نہ ملے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط کی. فرمایا میں رات نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن مجھے بار بار تنگ کر رہا تھا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں اسے باندھ دوں بچے بھی دیکھیں کہ جن کیا ہوتا ہے. اور پھر مجھے یاد آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اے پروردگار ایسی حکومت دے کہ میرے جیسی حکومت کسی کو قیامت تک نہ ملے. تو یہ جنوں پہ بھی تو حکومت ایک حکومت ہی ہے. میں نے اس جن کو چھوڑ دیا. میں نے کہا سلیمان کی دعا پوری رہے، بس انہیں حکمرانی نصیب مبارک ہو جنوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تذکرہ کیا. جب آپ احادیث کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی طلب امارت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹے. انہوں نے اپنی خلافت کے دلائل دیے. جس دلیل پہ آ کے معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دے سکے،
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ خط نہج البلاغہ میں بھی، ہمارے یہاں بھی ہر جگہ ملے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاویہ تم میری خلافت کی بات کرتے ہو تو کوئی آدمی ممن شاہد بدرن، جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، دنیا میں زندہ ہو، میرے جھنڈے تلے نہ ہو نہیں سکتا، وہ میرے ہی ساتھ۔ بدر والے تو سارے مجھے مانے ہوئے ہیں، آپ کیسے خلافت کی بات کرتے؟ اہل مکہ نے، اہل مدینہ نے وغیرہ وغیرہ جو بدری صحابہ رضی اللہ سب ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ خلافت کی بقا بھی ہے، خلافت کی طلب بھی ہے، خلافت کا چاہنا بھی ہے، یہ سب چیزیں۔ اس لیے فقہا نے جب ان چیزوں پر غور کیا کہ ایک طرف نفی ہے اور ایک طرف اثبات ہے، ایک طرف مانگنا بھی جائز ہے، دوسری طرف مانگنے کو منع بھی فرمایا گیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ میں اس عہدے کا اگر مجھے مل جائے تو نبھا لوں گا اور اس عہدے کا اہل ہوں، ضرور کرے، ضرور آگے چلے، کیونکہ ہم اس کو بھی منع کر دیں گے تو معاشرے میں نااہل لوگ غالب آتے چلے جائیں گے اور دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ بس اتنی بات کہ جو اہل ہے سمجھتا ہے کہ میں اس کو کنٹرول کر لوں گا، سنبھال لوں گا، اپنا نام ضرور دینا چاہیے، اور جو سمجھتا ہے کہ یار میں اہل نہیں ہوں، ویسے ہی نام و نمود کے لیے، تو قیامت میں یہ وہ ہو جائے گا جو آپ نے احادیث میں ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آیا نا، فرمایا تھا کہ ابو ذر یہ امانت ہے عہدہ، اور ابو ذر تم جانتے ہو کہ خدا کے یہاں اس کا حساب بھی ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدوں کو امانت قرار دیا۔ پھر اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا آپ دور دیکھ لیں تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، بلکہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت دیکھے تو انہوں نے کہا کہ لا بد لی آوان، مجھے اگر حکومت اور خلافت چلانی ہے تو ضروری ہے کہ میرے دوست میرا ساتھ دیں۔ تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خود عرض کیا کہ حضرت خزانہ مجھے دے دیں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ اکانومی سے انہوں نے کیسے کہا، ہم نے عرض کیا تھا کہ آج ہم بات کریں گے، لیکن وہ بہت طویل بات تھی، پھر ہم نے اتوار کو کر دی تھی کیونکہ یہاں اتنا وقت نہیں تھا۔ اس اتوار کو انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اکانومی پالیسی کیا تھی، پیسہ کہاں سے آتا تھا۔ تو ایک دن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیت المال میں لوگوں نے کہا حضرت یہ جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میری دوسری بیوی وہاں رہتی ہیں تو میں چاہتا ہوں رات ادھر گزاروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ وہ اپنے دوسرے گھر میں تشریف لے گئے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب لوٹے ہیں تو انتقال ہو چکا تھا، اور لوگ ظاہر ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جتنا بڑا سہارا کون تھا جس کو دیکھ کے وہ بیتاب نہ ہو گیا، تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کی طرف توجہ نہیں کی، سیدھے پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، چادر پڑی ہوئی تھی، چادر ہٹائی، چہرہ مبارک کو چوما اور ان کے آنسو گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پہ، اور ان کا لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ کے رسول دو موتیں خدا آپ پہ جمع نہیں کرے گا، یہ بس موت تھی، ایک آ گئی اور پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ پھر بہرحال وہ لمبا قصہ۔ تو اس مکان میں جو دوسرا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے بیت المال بھی قرار دیا تھا۔ پھر انہوں نے لوگوں نے کہا حضرت بیت المال تو قرار دے رہے ہیں لیکن وہاں کوئی چوکیدار بھی تو رکھے، خزانے کا کیا ہوگا؟ جوہینہ والے اور فلاں فلاں قبائل جو آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا ضرورت ہے، جا کے بیت المال کا حال دیکھ لو۔ وہ کہتے ہیں جب ہم بیت المال میں پہنچے حضرت عمر اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں جھاڑو پھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہم عوام کو نہ دیں، تو کیا ضرورت ہے یہاں پہ کچھ رکھنے کی؟ تو اس لیے
انہوں نے کہا لا بد لی من آوان، میرے دوست میری مدد کریں. تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ حضرت مجھے خزانے پہ رکھ لیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً خود فرمایا یا انہوں نے کہا کہ تم قضاء میں لگ جاؤ، قاضی بن جاؤ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں مدینہ منورہ کا قاضی بن گیا. سال تک کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا مدینہ منورہ میں، پورے سال میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. امن اتنا تھا، سکون اتنا تھا. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ اپنی خلافت میں بھی ایسی کہ عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا اپنے والد کے فیصلوں سے تم سب سے زیادہ واقف ہو اور مدینہ منورہ کی قضاء میں تمہارے سپرد کرتا ہوں. ان کا بالکل نہیں بالمؤمنین، میں تو بالکل قاضی نہیں بنوں. خاص طور سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے سنا یہ بات کہ قاضیوں میں ججز میں سے 2 جہنم میں جائیں گے اور 1 بچے گا، تو میں تو بالکل نہیں لوں گا. یہ معاملہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر 2 کام کبھی نہ کرنا. ایک یہ فرمایا تھا کہ لوگوں میں فیصلہ کرانا پڑ جائے 2 آدمیوں میں بھی نا تو تم نے دخل نہیں دینا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا. اور ایک اور بات بھی شاید مسلم کی روایت میں یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف قضاء سے ایسے منع فرماتے تھے، دوسری طرف جن احادیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے اسی سے چند احادیث کے بعد جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعریف کی ہے ان ججز کی جو انصاف کے مطابق کام کریں گے. حتیٰ کہ فرمایا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. جو عدالتیں صحیح فیصلہ کرتی ہیں ان کی تعریف بھی کتنی کی ہے وہ اسی وجہ سے. تو انہوں نے کہا حضرت میں تو بالکل مدینہ قاضی بننے کو ہی تیار نہیں ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ پھر انہوں نے کہا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور ذہانت تھی نا، ایک اور طریقہ کیا. انہوں نے کہا اچھا عبداللہ پھر تم قسم کھاؤ کہ میری زندگی میں یہ بات جو گفتگو آج ہوئی ہے کسی سے نہیں کرو گے. ڈر گئے نا کہ جب لوگوں تک خبر پہنچے گی کہ عبداللہ ابن عمر نے قاضی بننے سے انکار کر دیا ہے تو یہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کریں گے؟ یہ تو بالکل ہی بھاگ جائیں گے قاضی ہونے سے. بھاگنے سے مطلب یہ کہ ان سارے عہدوں کو چیزوں کو پس پشت ڈال دیں گے، حکومت کیسے چلے گی؟ تو یہ حدیث پھر سنائی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا کہ مجھ پہ تو اتنا اصرار تھا میں نے نہیں لیا عہدہ. تو دونوں کے درمیان موافقت اسی صورت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے تو کرے، نہیں ہے تو نہ سے.